كما صليت اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. وقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: القارية ما القارية وما أدراك ما القارية صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دوستو، بزرگوں، دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو تاجدار مدینہ آقا سرکار دو عالم جناب محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا. یہ ہم پر سب سے بڑا رحم اور سب سے بڑا کرم ہے. سب سے اخیر پہ جنت سے آئے ہیں، سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، اور جنت میں جانے کی محنت یہی ہے کہ اللہ سے ہمارا تعلق جڑ جائے، رسول کی زندگی ہمارے دلوں میں آئے، اور مخلوق کی خدمت کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے. ہم ضرور جنت میں داخل ہو جائیں گے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے پیران پیر تھے. ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت دین کا خلاصہ بتائیے. کیا پوچھا؟ کہ حضرت دین کا خلاصہ بتائیے. تو حضرت نے فرمایا کہ دین کا خلاصہ 3 چیزوں کے اندر. کتنی چیزوں کے اندر؟ 3 چیزوں کے اندر. نمبر 1 پر فرمایا کہ اگر بندگی کرنی ہے تو ایک اللہ کی بندگی کرو، اگر اطاعت کرنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور خدمت کرنے کا جذبہ ہے تو اللہ کے مخلوق کی خدمت کرو. اگر تم اللہ کی بندگی کرو گے اور نبی کی اطاعت کرو گے، اللہ کے مخلوق کی خدمت کرو گے، تو مکمل دیندار بن گئے. اور دیندار داعی ہوتا ہے، اور داعی کا ٹھکانہ جنت ہے. میرے عزیز دوستو، بزرگوں، دینی بھائیوں، ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کلمے کا یقین ہمارے دل میں ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے ایک اللہ کرتا ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا. ہر چیز پر اللہ کی بادشاہت ہے. ہم آسمانوں کی طرف دیکھیں گے تو ہمیں اللہ نظر آئے گا، سورج کی طرف دیکھیں تو ہمیں اللہ نظر آئے گا، چاند کی طرف دیکھیں تو ہمیں اللہ نظر آئے گا، ستاروں کی طرف دیکھیں تو ہمیں اللہ نظر آئے گا، طرح طرح کے جانوروں کی شکلوں کو دیکھیں گے ہمیں اللہ نظر آئے گا، انسانوں کی شکلوں کو دیکھیں گے ہمیں اللہ نظر آئے گا. کیونکہ اللہ ہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ ہی نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، اور اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے، اور اللہ ہی ہر چیز کو پالنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے دونوں جہاں کو بنایا، دنیا کو بھی بنایا اور آخرت کو بھی بنایا. ہمیں اس اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کلمے کے یقین کو دل میں پیدا کرنا ہے جو کلمہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. اب کوئی نبی نہیں آئے گا، آخری نبی ہمارے نبی تھے. اب یہ جو کلمے والی محنت ہے، یہ دعوت کی محنت ہے، ایمان کی محنت ہے، نماز کی محنت ہے، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے، یعنی آپ کی اور میری ذمہ داری. اللہ کے نبی کو زمین پر کیوں بھیجا تھا؟ ابو سفیان سے اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو سفیان، مجھے اللہ نے زمین پر جو بھیجا ہے دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے بھیجا ہے، کہ لوگوں کو دنیا کی بھلائی بتاؤ، لوگوں کو آخرت کی بھلائی بتاؤ. میرا عزیز دوستو، بزرگوں، دینی بھائیوں، اللہ کے نبی نے اس دین کے خاطر کتنی قربانیاں دی. ہم سب گانا سنتے ہیں، پیٹ پر پتھر باندھتے ہیں، لاڈلے رسول کی بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردار. ہمارے نبی 7 دن سے بھوکے ہیں، اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہیں کہ بیٹی تیرے گھر میں کھجور کی گٹلی ہو تو مجھے دے دے، میں 7 دن سے بھوکا ہوں، میں پیاسا تڑپ رہا ہوں. تمام نبیوں کے سردار ہیں، ہمارے نبی ہیں، بھوک میں تڑپ رہے ہیں، اپنی بیٹی
فرمائے۔ میرے عزیز دوست بزرگ، اس نبی کو ہم نے کیا دیا؟ کچھ نہیں۔ القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، کھڑکھڑانے والی کیا چیز ہے؟ کھڑکھڑانے والی چیز قیامت ہے، قیامت۔ اور ہمارے نبی ایسے نبی تھے، جب قیامت کا دین ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک مرد عورت کی زبان پر ایک ہی لفظ ہوگا، ربی نفسی ربی نفسی۔ آپ کی زبان پر، میری زبان پر، سارے لوگوں کی زبان پر ایک ہی لفظ ہوگا، ربی نفسی ربی نفسی۔ اے رب میرے نفس کا کیا ہوگا؟ اے رب میرے نفس کا کیا ہوگا؟ ہماری بات تو دور کی ہے، انبیاء علیہ السلام کی ایسی ہستی کرے گی، ربی نفسی ربی نفسی۔ آدم علیہ السلام کہیں گے ربی نفسی، شیس علیہ السلام کہیں گے ربی نفسی، اسحاق یعقوب آپ بیٹا ہے پھر بھی کہیں گے ربی نفسی ربی نفسی۔ ابراہیم اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے دوست ہے، پھر بھی کہیں گے ربی نفسی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے تھے، کلیم تھے، کلیم اللہ کہا جاتا، پھر بھی کہیں گے ربی نفسی ربی نفسی۔ ہر ایک نبی کی زبان پر ایک ہی لفظ ہوگا، ربی نفسی ربی نفسی۔ عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی کہے گی، یا اللہ میری ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، ربی نفسی ربی نفسی۔ ہر ایک کی زبان پر ایک ہی لفظ ہوگا، اے رب میرے نفس کا کیا ہوگا؟ ایک درد بھری آواز اٹھے گی، ایک درد بھری آواز اٹھے گی، یا ربنا امتی یا ربنا امتی یا ربنا امتی۔ سارے لوگ حیران ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، ایک کون شخص ہے اپنے آپ کو نہیں مانگا، اپنی امت کو مانگا؟ کوئی اور نہیں ہوگا، آپ کا اور میرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، سجدے میں رو رہے ہیں۔ جبرائیل آیا اور جبرائیل نے آ کر کہا، اے میرے نبی سجدے سے سر اٹھا لو، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی، آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑے۔ اور اس نبی کی ہم نافرمانی کریں، اس نبی کی سنتوں کے ہم جنازے نکال رہے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں نبی کی جب سنت کی بات آتی ہے تو ہمیں دنیا کی محبت بیچ میں آتی ہے۔ اس نبی کو ہم نے کیا دیا؟ اے نبی کے صدقے تو پھیل میں تو کائنات بنی ہے۔ جب آدم علیہ السلام کی روح آ گئی، عرش کے پائے پر لکھا ہوا آدم علیہ السلام نے دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آدم علیہ السلام نے اللہ سے کہا، یا اللہ لا الہ الا اللہ تو میری سمجھ میں آ گیا کہ تو ہی میرا معبود ہے، تو ہی میرا مسجود ہے، کہ محمد کیا چیز؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا، اے آدم کان کھول کے سن لے، اگر اے محمد کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو آسمان اور زمین کو میں کبھی نہ بنتا۔ یہ جو آسمان اور زمین یہ کائنات جو بنی ہے اور نبی محمد کے سب سے تو فیل میں بنی ہے۔ اس نبی کو ہم نے کیا دیا؟ کچھ نہیں۔ ہم سب کا حق ادا کر دیں گے، بیوی کا حق ادا کر دیں گے، ماں باپ کا حق ادا کر دیں گے، سب کا حق ادا ہو جائے گا، لیکن دو ہستی کا حق ادا ہم نہیں کر سکتے، ایک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا ہم نہیں کر سکتے۔ اس اللہ کو پہچانے، اللہ سے تعلق کو جوڑنے کے لیے نبی کی زندگی کو پڑھے، نبی کی زندگی کو دیکھے کہ نبی کا بیٹھنا کیسا تھا، نبی کا چلنا کیسا تھا، نبی کا بولنا کیسا تھا، نبی کا دیکھنا کیسا تھا، نبی کا کھانا کیسا تھا، نبی کا پینا کیسا تھا، نبی کا چلنا کیسا تھا، نبی کی بات کرنے کی صلاحیت کیسی تھی، نبی لوگوں کے ساتھ کیسے گفتگو رکھتے تھے۔ آج اگر ہم نبی کی زندگی پر چلیں گے تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ اب دنیا بتاؤ غرور، دنیا دھوکے کا گھر ہے، دنیا کیا ہے؟ دھوکے کا گھر ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، ایک سڑک پر بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا۔ صحابہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بچہ یہاں کیوں پھینک دیا؟ تو صحابہ نے فرمایا یہ مر گیا، مالک کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں، تو اس کو ہم نے پھینک دیا۔ آج ہمارے گھر میں بھی اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ گھر میں رکھتے ہیں؟ نہیں، اس کو قبرستان لے جاتے ہیں، اس کو دفن کرتے ہیں۔ زیادہ ٹائم ہمارے گھر میں اس کو نہیں رکھتے، چاہے وہ سگی ماں کیوں نہیں ہے کہ نہیں بھائی؟ اسی طرح صحابہ نے فرمایا کہ مالک کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں، بچہ مر گیا، اس کو پھینک دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو اپنی طرف متوجہ کیا، اے میرے صحابہ، جس طرح مالک کے نزدیک اس مرے ہوئے بچے کی کوئی قیمت نہیں ہے، اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں۔ دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ ہم دنیا سے نکلے آخرت کی طرف آئے، اور آخرت کی محنت کے لیے اللہ سے تعلق کو جوڑنا ہے۔ اللہ سے تعلق کو جوڑیں گے تو نبی کی محبت ہمارے دل میں زندہ ہوگی۔ جب نبی کی محبت دل میں زندہ ہوگی، ہمارے اندر اللہ کی رضا نصیب ہوگی۔ جب اللہ کی رضا ہمارے دلوں میں داخل ہوگی، ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کا تقویٰ ہمارے
جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا، وہاں پر حساب کتاب کی پیشی ہوگی، تب ہم کیا جواب دیں؟ یہاں تو 10ویں کلاس کے لوگوں کو بھی ٹیچر سوال بتا دیا کرتے ہیں کہ ایگزام میں یہ سوال آئیں گے، اس کو پختہ یاد کر لیا کرو، اس سوال میں سے 3-4 سوال ضرور آ جاتے ہیں۔ مگر میرے عزیز دوست بزرگوں، ہم وہاں کس کے پاس جائیں گے؟ ایک نیکی کم پڑے گی، کتنی؟ ایک نیکی کم پڑے گی۔ ہم اللہ سے کہیں گے کہ اللہ اجازت دے، میں ابھی جاتا ہوں، ابھی ایک نیکی لے کر آ جاؤں گا۔ فرشتوں کو اللہ کہے گا اجازت دے دو اس کو، ایک نیکی لے کر آنے کی بات کرتا ہے، جانے دو، یہ کہاں سے لے کر آئے گا؟ بھائی کے پاس، بہن کے پاس، بیوی کے پاس، ماں کے پاس، باپ کے پاس، سب کے پاس جائے گا، سب اس کو انکار کر دیں گے، کوئی نیکی نہیں دے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو زیادہ برابر نیکی کرے گا اللہ اس کو بھی دیکھ لے گا، اور جو زیادہ برابر برائی کرے گا اللہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ تو اس اللہ کو ہمیں پہچاننا ہے۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے لا الہ الا اللہ کو ہمیں بار بار پڑھنا ہے، اس کے یقین کو سمجھنا ہے کہ کلمہ ہم سے کیا چیز چاہتا ہے، کلمے کی محنت کیا ہے۔ آج ہم نے کلمے کی محنت کو چھوڑ دیا ہے، لا الہ الا اللہ کی محنت کو چھوڑ دیا ہے، تو ہماری زندگی سے محمد کے طریقے نکل چکے۔ میرا عزیز دوست بزرگوں، ہم کلمے پر محنت کریں گے، اگر کلمہ ہمارے دلوں میں داخل ہوگا تو ہماری بستیاں آباد ہوگی، ہماری بستیوں کے اندر دین زندہ ہوگا، ہماری بستیوں کے اندر اسلام کا بوجھ ڈالا ہوگا۔ مومن بندہ جو ہوتا ہے نا، اس کی کامیابی مسجد کی آبادی کی محنت میں لگی ہوئی رہے گی تو کامیاب ہو جائے گا۔ جس طرح مچھلی ہوتی ہے، مچھلی کو سمندر سے نکال لو، مچھلی مردار ہو جاتی ہے، اسی طرح مومن بندہ اگر مسجد سے تعلق چھوڑے گا تو وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ اگر وہ بازاروں میں بھٹک رہا ہے، بازاروں کی گلیوں میں جا رہا ہے تو شیطان والے کام کرتا ہے، اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ بالکل پسند نہیں ہے بازار۔ مسجد سب سے بہترین جگہ ہے کہ جو بھی چیز تمہیں پریشانی ہو رہی ہے مسجد میں آؤ، وضو کرو، اللہ کے سامنے رہو سجدے میں، اللہ تمہاری دعا آج نہیں تو کل ضرور قبول کرو۔ اس اللہ کو پہچانے۔ اس لیے میرا عزیز دوست بزرگوں، ہم نیت کرے، ارادے کرے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں موت تک اس کرنے والی محنت کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.